حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في ان چیزوں کی قربانیاں مانگتا ہے ہم سے۔ آپ ایک مثال سمجھ، اس مثال سے اندازہ لگا لیں کہ اولاد کتنا انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ چاہے بچہ نابینا ہو، لگڑا ہو، لولا ہو، جیسا بھی ہو، اپاہج ہو، مریض ہو، اولاد ہوتی ہے، وہ بے پناہ پیاری ہوتی ہے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کی اولاد مریض ہے تو اس کو کسی نے پھینک دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اولاد نابینی ہو، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے، ایسا نہیں ہوتا۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اور پھر جس بندے کو بڑی دیر بعد جا کے اولاد ملے، اس کو پھر اس کی قدر کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، اس سے اس کو پیار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی شادی ہوتی ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال تک اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی، 30 سال کے بعد جب بیٹا ہو تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کتنا خوشی منائے گا، وہ کتنا خوش ہوگا، نہ جانے کتنے کھانے پکائے گا، اپنی استطاعت کے مطابق خوشیاں منائے گا۔ تو جس کو اولاد اللہ نے 100 سال کے بعد دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ سب کے سامنے، ساری زندگی گزر گئی، دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، پیچھے کی وارث چھوڑ جاؤں، میری تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ 98 سال آپ کی عمر تھی، 92 سال آپ کی بیوی کی عمر تھی، پھر جا کے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو اتنے سالوں کے بعد جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، 100 سال کے بعد، تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ ان کو کتنا پیارا ہوگا۔ جب اتنا پیاری دولت، پیاری نعمت بیٹا اللہ نے عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہر وقت اس کو چومتے ہو، اور ظاہری بات ہے کئی سالوں بعد جب بیٹا ملے تو نہ جانے باپ کتنا چومتا ہوگا، ماں کتنا چومتی ہوگی۔ جب بیٹا ملا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جو تمہاری سب سے پیاری چیز ہے، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، آج میری بارگاہ میں قربان کرو، ذبح کر دو اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے روایتوں کے مطابق اونٹ ذبح کیے، جانور گائے ذبح کیے، بکرے ذبح کیے، دمبا ذبح کیے، بہت کچھ ذبح کیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو پیاری چیز ہے وہ ذبح کرو۔ آج کی باری تعالیٰ سب سے پیارا تو پھر یہ بیٹا ہی ہے، یہ شہزادہ ہی ہے جو تو نے اتنے سالوں کے بعد دیا ہے، یہی شہزادہ ہی ہے سب سے زیادہ پیارا۔ اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کرو، یہ قربان کرو۔ اللہ نے پیاری چیز کی قربانی مانگی تو اللہ کے خلیل تھے، پیغمبر تھے، اس کے حبیب تھے، پیارے تھے، پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لٹا دیا، چھری بھی چلا دی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پیاری چیزوں کی قربانی مانگتا ہے۔ جب ان سے مانگتا ہے تو وہ اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا خاصہ تھا، ہمیں نہیں حکم دیا گیا۔ اگر ہم سے بچے کی قربانی مانگی جاتی تو یہ ہمارے لیے تو خیر بہت مشکل تھا، یہ تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا۔ اللہ ہم سے کس چیز کی قربانی مانگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں مال دیا، اس میں سے میں نے والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال کے اندر میں نے لوگوں کا حصہ رکھا ہے۔ میں تم سے بیٹے کی قربانی نہیں مانگتا، وہ میرے خاص تھے جن سے میں نے مانگی۔ میں تم سے ملک کی قربانی نہیں مانگتا، میں تم سے گھر کی قربانی نہیں مانگتا، میں تم سے اگر مانگتا ہوں تو یہ قربانی مانگتا ہوں جو تمہیں میں نے مال دیا ہے اس میں سے تھوڑا مال میرے ان بندوں کو دو جن کا حصہ میں نے تمہارے مال میں رکھا ہے۔ تو خالق کائنات نے ہم سے صرف مال کی قربانی مانگی ہے، صرف پیسوں کی قربانی مانگی ہے۔ جو سونا رکھتے ہیں سونے کی قربانی مانگی، چاندی رکھتے ہیں، جانور رکھتے ہیں، جانوروں کی قربانی مانگی۔ تو ان چیزوں کی قربانی دینا اس قربانی سے جنہوں نے اپنے بیٹے ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیے،
یہ قربانی بڑی آسان ہے، یہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر اس مال کی قربانی سے رب راضی ہو جائے تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ اس مال کی کیا بکات ہے جس سے ہم اس طرح بے پناہ پیار کرتے ہیں، اس کی خاطر ہم حلال حرام کا فرق نہیں رکھتے، اس کی خاطر دھوکہ دیتے ہیں، لوٹ مار، دھوکے بازی۔ تو یہ تو اب آج اس کا بازار بہت سرگرم ہے، کسی کا مال چھیننا، لوٹ مار کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا اور بے ایمانی کر کے کسی کا مال دبا لینا یا اس طریقے سے ملاوٹ کرنا۔ آج کل اس کا بازار بہت گرم ہے، لوگ بے پناہ دنیا سے پیار کرنے لگے۔ اس دنیا جس سے ہم پیار کرتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ایک صحابی ساتھ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، مردہ حالت میں مرا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے صحابی کو فرمایا کہ جب اس بکری کا یہ جو بچہ مرا ہوا ہے اس کے گھر والوں نے اسے پھینکا ہے، کیوں پھینکا ہے؟ ان کے نزدیک اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے مرے ہوئے بچے کی۔ صحابہ نے عرض کیا سنا یہ تو مردار ہو گیا، حرام ہو گیا ہے، اب جب مر گیا ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی بکات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا اس کو کوئی کھانا پسند کرے گا؟ عرض کیا سنا نہیں، کوئی اس کو کھانا بھی پسند نہیں کرے گا، پھینک دیں گے، کوئی اس کی بکات نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر سن لو، اللہ کی بارگاہ میں جس دولت سے انسان بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مال کی ایسے کوئی قدر نہیں ہے جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے مردہ بچہ کی تمہارے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مال کی بھی کوئی قدر نہیں۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ وہ بڑی عزت والا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف ہمارا گمان ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، بہت زیادہ دولت ہے، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، وہ صرف اس کے پیسے کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے ہے۔ پیسہ رکھنے سے اگر کوئی عزت والا ہوتا تو قارون سب سے بڑی عزت والا ہوتا۔ جتنا دولت اللہ نے قارون کو دی ہے اتنا کائنات میں کسی اور کو نہیں۔ جس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی، جتنا اس کی چابیاں تھی اتنا تو کسی کے پاس جائیداد ہی نہیں ہو سکتی، تو قارون سب سے بڑی عزت والا ہوتا۔ تو اللہ خود فرماتا ہے اپنے محبوب سے، محبوب اگر پیسہ، روپیہ، ٹکا، سونا، چاندی، یہ دنیا، یہ دولت اگر اس کی قدر میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کا پر جب ٹوٹ جاتا ہے نیچے پڑا ہوتا ہے، کبھی نہیں دیکھا کسی نے اس کو اٹھایا ہو کہ یہ قیمتی چیز ہے، کام کی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، نہیں، وہ پڑا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے، کچرے میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر جتنا بھی حیثیت ہوتی دنیا کی، دولت کی، جائیداد کی، اللہ فرماتا ہے یہ جائیداد کبھی میں کافر کو نہ دیتا۔ فرمایا اس میں عزت نہیں ہے، اگر اس میں عزت ہوتی تو اللہ کافر کو کہاں عزت دینا چاہتا ہے؟ کافر تو ہے ہی اللہ کے نزدیک ذلیل، وہ تو ذلت والا ہے، وہ تو خوار ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ فرمایا میں پھر اس کو کہاں دیتا؟ تو پتہ چلا کہ یہ دولت ہونا یہ انسان کے لیے عزت کا باعث نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دولت سے محبت مت کرو، جائیداد سے محبت مت کرو۔ عزت دار کون ہوتا ہے پھر؟ اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ دنیا میں عزت دار کس کو سمجھا جاتا ہے؟ قرآن نے کس کو کہا، اللہ نے کس کو کہا کہ کون عزت والا ہے؟ ہم نے تو یہ سمجھا جس کے پاس عہدہ آ جائے وہ عزت والا ہوتا ہے، جس کے پاس، جس کا بزنس اچھا ہو وہ عزت والا ہوتا ہے، اور جس کی دولت زیادہ وہ عزت والا ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن سے پوچھ لے عزت والا کون ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا لوگوں اگر اللہ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ سرزمین پر سب سے بڑا عزت والا کون ہوتا ہے تو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں اللہ کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک، رب کی نگاہ میں اس سرزمین پر چلنے والا سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ فرمایا جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا زیادہ اس کا تقوی بڑھتا جائے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ جو امیر ترین ہوتا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین شخص، ایک بندے کو پوری دنیا مل جائے، ساتوں آسمان مل جائیں، ساتوں زمینیں مل جائیں،
اس سے آگے تو اور کچھ نہیں ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین مل جائے، اس میں جتنی جائیدادیں، پراپرٹی ہیں، بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات، سمندر میں جتنے ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، سارا کچھ ایک بندے کو مل جائے، اس کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دو. اب اس کے علاوہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے نا مال کے کسی دوسرے کو بھی دیا جائے. اور دوسرا بندہ دوسرے سائڈ پہ کھڑے ہو کر فجر کی صرف 2 سنتیں ادا کر لے، فجر کی نماز کی صرف 2 سنتیں ادا کر لے. ایک طرف پوری دنیا لے کر بندہ کھڑا ہوا ہے، پوری کائنات لے کر کھڑا ہوا ہے ایک طرف بندہ، دوسری طرف خالی ہاتھ کھڑا ہے، صرف فجر کی 2 سنتیں ادا کر کے کھڑا ہے. دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جو 2 سنتیں فجر کی ادا کر کے کھڑا ہے. تو یہ اللہ کے نزدیک عزت والا انسان ہے، یہ اللہ کے نزدیک امیر ترین انسان ہے. تو ہمیں روکا گیا، دنیا کی مال کی محبت سے ہمیں روکا گیا. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی وصیت فرمائیں، ایسا درس دے میں اللہ کے نزدیک اللہ کو پیارا ہو جاؤں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، میں لوگوں کو بھی پیار اچھا لگوں، لوگ مجھ سے بے پناہ پیار کریں. مجھے کوئی ایسا کام بتائیں اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کریں. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگوں کو لوگوں سے پیار نہیں ہوتا، نفرتیں ہوتی ہیں، تو معاف نہیں کرتے کسی کو معاف نہیں کرتے. سامنے حاجی صاحب، فلاں صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں انبیاء کو بھی معاف نہیں کرتے. باقی تو بات کی بات ہے، انبیاء کو لوگ نے معاف نہیں کی. تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی ایسا عمل بتائیں اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کرے. حضور نے وظیفہ کیا دیا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جتنا تمہیں دولت دی ہے یا اس کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا داری سے محبت نہ کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. دنیا داری کے مطلب پیسہ، جائیداد، ہوس، حرص، لالچ، طمع، ساری چیزیں. رشوت انسان لیتا ہے تو اسی لیے ہے نا کہ میرا مال بڑھ جائے. چوری اس لیے کرتا ہے میرا مال بڑھ جائے. رشوت اسی لیے دیتا ہے تاکہ تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، رشوت لوں گا مال بڑھ جائے گا، یہ لون لوں گا، فلاں چیز لے لوں گا. فرمایا دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور پھر فرمایا کہ لوگ تم سے محبت کب کریں گے؟ فرمایا لوگوں میں امیر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتے ہیں، لوگ ان کے سامنے جا کر اس انداز میں کوئی لالچ والا انداز دکھاتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ مل جائے. فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی اس کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو، یعنی لوگوں کی جیب پہ نگاہ رکھنا چھوڑ دو. کوئی پیسے والا ہمارے سامنے اگر آئے، ہم اس کی جیب پہ نگاہ ڈالیں تو یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے کہ یہ مجھے کچھ دے کے جائے. فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کی جیب پر نگاہ رکھنا چھوڑ دو، پھر یہ لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اللہ ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا. فرمایا جو دنیا میں ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے پیار کرے گا. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے پیار کریں گے. تو پھر اب حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے نا لوگ، جب مسئلہ پوچھ کے جاتے تھے اور یہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ خدا کی عزت کی قسم اب میں جا کے اس پہ عمل کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا، میں اس پہ عمل کروں گا. تو حضور جب اس کی یہ بات سنتے نا تو حضور پیچھے سے دعا دیتے، فرماتے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اگر اس بندے نے جا کے اس پہ عمل کیا تو یہ بندہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے. تو یہ جو مال ہے، پھر آپ یہ اس بات کی طرف کہ اس کی محبت ہمارے دل سے نکال دی جائے اور ہر بندہ اپنے دل سے مال کی محبت نکال دے، اور جو رب نے حصہ مقرر کیا ہے غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، جو زکوٰۃ کی صورت میں ہمارے پر لازم ہوتا ہے، تو جب محبت نہیں ہوگی مال سے تو پھر بندہ زکوٰۃ بھی ضرور نکالے گا. جب تک مال سے محبت ہے تو پھر ہم سانپ بن کے بیٹھے ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، جتنے ہیں، لاکھوں ہیں، ہم سانپ بن کے بیٹھے رہیں گے، کسی کو روپیہ ٹکا نہیں دیں گے. کیوں؟ مال کم ہو جائے گا. جب اس کی محبت نہیں ہوگی تو پھر جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے تو وہ اس کو خوشی خوشی سے انسان ادا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، فرمایا کہ جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل، یہ بہت بڑی آیت ہے، ترجمہ کرنے مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے بیٹھے ہیں اور پیسہ روپیہ ٹکا جمع کر کے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہی ان کا پیسہ روپیہ
ایک سانپ کی صورت میں آئے گا اور پھر وہ اس کو بڑے بڑے جبروں کے ساتھ پکڑ کر اس کو اٹھا کے پھینکے گا، اس کو تکلیف دے گا، مارے گا، یہ سارا توپ بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ رب فرمانے نے کہا یہ تیرا وہ مال ہے جس سے تو محبت کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس مال کی وہ زکوٰۃ آج سانپ کی صورت میں تجھے تکلیف دے رہی ہے، تجھے کاٹ رہی ہے، اور اب تیرا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دلیل قطعی کے اندر ہمیں بیان فرما کے اس کی مذمت کو بیان فرمایا، والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا جو ہم نے تمہیں مال دیا یہ صرف تمہارا نہیں، زکوٰۃ کی صورت میں یہ غرباء کا حق بھی ہے، یہ یتیموں کا حق بھی ہے، تاکہ جو اللہ نے حصہ مقرر کر دیا، جیسے 1,00,000 روپیہ اگر کسی کے پاس پڑا سال ہو گیا، 2,500 روپے اس میں سے زکوٰۃ نکال کر مستحق کو جا کر اس کا مالک بنا دینا، دے دینا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اور جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں بے پناہ حدیثوں میں کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو بیان کیا ہے۔ اور جو لوگ یہ اللہ کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ پھر حضور نے فرمایا نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، حلال حرام کا خیال رکھتے رہو، فرمایا میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر میں تمہیں اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حدیث میں آتے ہیں اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ ہم لاکھوں نمازیں پڑھ لیں، جب تک ہم مجرم ہیں زکوٰۃ کی صورت میں تو ہماری نماز پڑھیں گے لیکن وہ قبول بھی نہیں ہوگی، اور الٹا ہمارے لیے ایک وبال کی صورت میں بھی ہوگا کہ ہم نماز تو پڑھتے رہے مگر ہم زکوٰۃ ادا نہ کرتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اللہ تعالیٰ ان کو پوری زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا